بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول توضؤوا مما مست النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو آگ پکائے اس کے کھانے سے وضو کرو، یعنی جب انسان ایسی چیز کھائے جو آگ پر پکی ہوئی ہو تو اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور انسان دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرے۔ بہت سارے احکام ایسے ہیں جو شروع اسلام میں تھے، ان کا حکم تھا لیکن بعد میں منسوخ ہو گئے۔ شروع اسلام میں نماز کے دوران سلام کرنا، سلام کا جواب دینا جائز تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تو انہی احکام میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص آگ پر پکی ہوئی چیز کھائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اگرچہ حدیث میں یہ حکم موجود ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، لیکن کئی احادیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت تناول فرمایا اور اس کے بعد وضو نہیں فرمایا، نماز ادا کی۔ اسی طرح اگلی حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، ثم صلی ولم یتوضا، کھانے کے بعد پھر نماز ادا کی اور وضو نہیں فرمایا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو کرنے کا حکم یہ شروع اسلام میں تھا، بعد میں منسوخ ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود صحابہ کرام بھی ایسی کوئی چیز کھا کر جو آگ پر پکی ہوئی ہو اس کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے اور اسی حالت میں نماز ادا کرتے تھے۔ تو اگرچہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ توضؤوا مما مست النار، لیکن ہر حدیث پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، تو انسان جب بھی ایسی کوئی حدیث پڑھے تو اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے کہ اس حدیث کا حکم کیا ہے، ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اگرچہ یہ الفاظ موجود ہیں حدیث میں کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو کرو، لیکن اب اس حدیث کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت تناول فرمایا، بکری کا گوشت کھایا اور اس کے بعد وضو نہیں فرمایا، اسی حالت میں نماز ادا کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق